السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الحمد والصلاة والتقديس والعين اللہ احکم الحاکم واسع لا تعداد بے شمار السلام سید الاولین والآخرین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. معزز سامعین کرام، اج دے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا انہاں دا مختصر تذکرہ کرنا چاہنا اور چاہنا کہ حقائق کو نقاب شاہی کی جائے
اصل بات جو ہے وہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ گزشتہ جمعے بھی یہ بات ہوئی کہ واقعہ کربلا زیادہ تر افسانے اور من گھڑت باتاں دی نظر کیا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ سن 60 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے 22 رجب سن 60 اور اس کو بعد انہوں کا جانشین یزید بن معاویہ اور خلیفہ 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس واقعے میں کتابی شکل کے اندر جس وقت لکھا گیا اس وقت سن کی سی 161 ہجری۔ جو توجہ کی تھی اس گل کے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا یہ واقعہ، کربلا کا یہ واقعہ، آپ کی شہادت کا واقعہ آپ کی شہادت دے 100 سال بعد لکھا۔ 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ 161 ہجری کے اندر پہلی کتاب مقتل حسین لکھی گئی۔ تسی آپ ہی اندازہ لاؤ کہ 100 سال کے بعد ایک بندہ لکھتا ہے اور لکھن والا بھی ایک غالب شیعہ، اس نے کتنا افسانہ اور کتنی من گھڑت باتیں اس کے اندر۔ اس دن میں ایک دو دن نشان نہیں کرن، اصل حقیقت نو آج تک امت کے سامنے بیان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سارے واقعے کے اندر دو قسم کے لوگ ملوث ہیں، ایک کوفی اور دوسرے دمشق یعنی شام کے رہتے۔ دمشق شام کا کیپٹل سٹی ہے جس کو انگلش کے اندر سیریا بھی کہا جاتا ہے، ملک شام۔ یہ بڑا انبیاء کی سرزمین اس کو کہا ہے۔ اگر تاریخ کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں کثیر تعداد کے اندر، وہ زیادہ تر ملک شام کے اندر۔ اور انہوں نے اس ملک کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معیشت ملک شام کے اندر لگایا گیا، یا آپ کی دوسری روایت ہے کہ میدان عرفات کے اندر لگایا۔ بہرحال ایک ضمن بات ہے، یہ دو قسم کے گروہ ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ساڑھے کو سوال نہیں کرنا، نہ ہی قبر کے اندر یہ سوال ہے کہ یزید کافر سی کہ مسلم سی، یہ سوال نہیں ہے۔ جس نے جو کیتا ہے اور یقیناً کیتا ہے یہ کوئی شک نہیں، کیونکہ اس وقت سیٹلائٹ کا دور نہیں، واٹس ایپ کا دور نہیں، میسنجر کا دور نہیں، لائیو کال کا دور نہیں، انٹرنیٹ کا دور نہیں، کمیونیکیشن کا دور نہیں۔ زمینی حقائق اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہیں۔ صرف ایک بات، ایک سوال میں تواڈے سیانے بندیاں دے سامنے رکھنا، کبھی گلے بیٹھ کے غور کریا اور یہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے تو مینوں دسنا بھی یہ جواب۔
سوال کی ہے کہ میں اسلام آباد تو آ رہا ہوگا گجرانوالے کی طرف، راول پنڈی تو آ رہا ہوگا گجرانوالے کی طرف، پنڈی بائی پاس رکھا ہونا کیوں جی سوئی گیس روڈ پہ ہونا ہے، پنڈی بائی پاس میں یوں کر لیا کیڑی سائڈ وال ادھر پنڈی پٹیاں کو حافظ آباد والے پاسے کو ادھر نہیں ہوتا، ارادہ میرا ادھر ہوتا ہے، لیکن این مقام دے موقع دے میں رستہ چینج کر دینا، تسی کہو گے یار انہیں ہونا تو اتنے سی حافظ آباد لینڈ کی جوڑ گیا۔ ایک سوال ہے میرا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تو آ رہے ہیں کوفے میں ڈھونڈتے، گل سمجھ لیے دھیان نال سو کریے جمعہ خانہ دینا، مکہ مکرمہ تو آئے کوفے دے ڈھونڈتے، کوفے دے ڈھونڈتے آ رہے ہیں، اور انہوں کو کوفے آنا چاہیے تھا، کوفے کو بائی پاس کر کے آپ کربلا روڈ کی طرف کیوں گئے ہیں؟ ایک سوال ہے میرا، جڑا کربلا دمشق تو 33 کلومیٹر دور ہے، اور اسے جگہ تے آپ گھیرے دے اندر لے کے نرخے سے لے کے آپ ظالمانہ طریقے دے نال شہید کر دیا۔ آپ مکیوں کے دے واسطے آئے سن کوفے، اور کوفیاں نے خط لکھے سن، اور کوفیاں بیعت بھی کی تھی آپ اسلم بن عقیل دے ہاتھ تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے کوفے آنا چاہیے سی، لیکن آپ کوفے کو بائی پاس کر کے بار بار کربلا کی طرف رخ کیوں کیتا ہے؟ بات اس سمجھ آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی واسطے نہیں سمجھا رہے، بلکہ کوئی معاملات سلو دے نال حل کرنے کی کوشش کر رہے سن، اور کربلا وہ مقام ہے جس کو دمشق صرف 33 کلومیٹر دور ہے، اور دمشق کے کون بیٹھا سی؟ یزید بیٹھا۔ آئیے ہماری بات ہوئی پچھلے جمعے والی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس نے مکے کی طرف کوفے کی طرف روانہ ہوئے، کوفے تو کچھ دوری آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے جو گزرے تھے رستے جو پیڑ وغیرہ بھی آئے، گاؤں بھی آئے، لوگا پوچھا ایک قافلہ کدھر جا رہا ہے، کدھر قافلہ ہے؟ دسیا نبی نے نواسے کا قافلہ، نال ملتے گئے ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا۔ جس وقت اس مقام تے پہنچے جتھے اطلاع ملی مسلم بن عقیل دے شہید ہون دی، انہاں دی شہادت دی، وہ جڑے نال آئے سن وہ تے ڈر گئے، میرے کام کے خراب ہو گئے، یہ تو لڑائی بن جانی۔ دوسرا پڑھی چلے اور کچھ بات آئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دا جس وقت پتہ چلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں دسو بھائی اور کی مشورہ تھوڑا واپس تو چلیے؟ مسلم بن عقیل نے بھائی کہہ لگے نہیں واپس نہیں جانا، ساڈا بھائی شہید ہوا اسی بدلہ لے کے اسی انتقام لے کے جانا، واپس نہیں سا جانا۔ وہ جڑے نال آئے سن پنڈوں رلا سجے کھبے وہ سارے کرمو کرمی نکل گئے، باقی وہی قافلہ رہ گیا جڑا مکے تو کوفے کی طرف آ رہا سی اگے۔ اور اس دن ڈیٹ سی 3 محرم سن 61 ہجری، نال ڈیٹا بھی یاد کرنا۔ یہ سارا گواہی ایسے گل ہے کہ امت کے سامنے حقائق ہی نہیں بیان کیے جاتے، اور کبھی موقع ملے تو تاریخ نو بھی پڑھیا۔ اسی بس وہ
بابیاں دی گلاں تے شعر و شاعری تے او بلے شاہ فلانا شاہ وہی پڑھ چھڑیا کدی تاریخ تے تناظر دے اندر تاریخ دی بھی سٹڈی کرو تے بڑے بڑے حالات تو مقام کشائی ہوئے گی جس وقت یہ سارا معاملہ ہے ادھروں ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کلیا فوج دے ساری اور بات چیت ہوئی یہ 4 دن ڈائلاگ کا دور چلتا رہا مذاکرات کا دور چلتا رہا عمر بن سعد کا یہ خیال سی اور خواہش سی کہ لڑائی تو حد الامکان بچیا جائے اور اسی موقع پہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط جڑیاں نے 3 مطالبے جڑے نے 3 پیشکشاں جڑیاں نے اس سامنے رکھیاں جدے پہلی بات یہ سی یاد ہے پچھلے جمعے کہ جتوں آیا اتنے ہی واپس جاندے ہو اور اتنے میں ایک بات کی تھی کہ اگر ایک حق و باطل کی لڑائی اسلام تے کفر کی لڑائی ہوئے تو مجاہد کدی بھی واپس جان دا نہیں سوچدا وہ یہی سوچدا اور خیال کرتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ کفر کے خلاف میں کھڑا ہویا اور میں یا جامع شہادت نوش کروں گا یا غازی بن کے اور 2 صورتوں کے اندر وہ اپنی کامیابی سمجھی کہ اگر شہید ہو گیا پھر بھی کامیاب اور اگر غازی بنیا پھر بھی کامیاب دوسری پیشکش ایسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مینو کسے اسلامی سرحد کے ملک پہنچایا جائے تاکہ میں اتنے کفار کے نال لڑائی کرتے ہیں شہید ہو جاؤں اور اس وقت میں بھی اس دور کے اندر بھی جہاد دنیا میں جاری سی اور حضرت امیر معاویہ کا ہی دور سی نا جنہوں نے اپنے 30 سالہ دور کے اندر 10 سال گورننگ کی شام کے علاقے کے گورنر رہے اور 20 سال پوری ادھی دنیا کے 64,65,000 مربع میل کے حکومت کرنے والے امیر معاویہ اور یورپ کا کثیر علاقہ کثیر تعداد کے اندر ایسے ممالک جڑے حضرت امیر معاویہ کے دور کے لوگ اور انہوں نے کچھ سکونیاں بھی اور دیگر بھی کئی ممالک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری پیشکش کی سی کہ کسے اسلامی مملکت ملک کی سرحد پہ پہنچایا جائے اور تیسری شرط سی کہ تسی پیچھے ہٹو تسی ساڈا راہ چھڈو تسی پیچھے ہٹو میں یزید نال معاملے طے کر بات چیت ہو جائے گی ڈائلاگ ہو جائے گا مکالمہ مذاکرات ہوں گے بات چیت میں معاملے حل کریں گے کیونکہ انہوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی کی سیرت موجود سی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلمانوں کے اندر جڑی لڑائی ایک جاری سی وہ بھی ایک عظیم سلو کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ واسطے ختم کیتا تو پتہ چلیا حضرت حسن دے ایک بھائی حضرت حسین سن اور حسین کا مطلب یہی ہے کہ صلح جو حسین کا مطلب یہ ہے امن کو پسند کرنے والا امن کا علم بردار اور میرے یاد آئے جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا آقا علیہ السلام آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلا بچے کو کی دئی ہے گھٹی سارے ملی ہے وہ نام بولو تو بکری کر گھٹی دئی اور ایک گھٹی کوئی گڑ دی دیتا ہے کوئی کھجور دی دیتا ہے کوئی شہد دی دیتا ہے کوئی چینی دی دیتا ہے کوئی میٹھے دی دیتا ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹی کدی ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک
میرے آقا کہتے ہوں گے حسین تم آج میں ایہو جی بھوٹی دینی ہے کہ قیامت تک ایک بھوٹی نایاب ہو جائے. آپ نے لب مبارک کی بھوٹی دی تھی. اور راوی بیان کرتا ہے ایسا آپ آئے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گود اٹھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا منہ کھول کے نا اپنی زبان ہی حضرت حسین کے منہ ڈال دیا کہ حسین رج کے چوس لے. میں کہتا میرے آقا کہتے ہو گے حسین رج کے زبان نو چوس لب نو چوس تاکہ تیرے کربلا دے اندر پیاس نہ ستا سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوٹی دی تھی حضرت علی کو پوچھا علی کا نام کی رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو بڑا بیٹا پیدا ہویا حسن تے ادو بھی میں ادا نام سوچیا سی یہ نام میں حرب رکھاں گا. اور یہ بھی بات سنو نامہ دا اثر انسان کی شخصیت ہے بڑا یعنی کہ میں دا نام حرب رکھا. حرب دا معنی کی ایک بات جنگ جو لڑاکا قتل و غارت کو پسند کرنا لڑائی کرنا جنگ کرنا حرب. یا آقا جی تسی ادو کیا ہے نام حرب نہیں رکھنا ہے نام حسن. کیوں رکھنا ہے؟ حسن کا معنی یہ خوبصورت سلوک کرنے والا بھلائی کرنے والا اچھائی کرنے والا. اور حضرت حسن نے اپنے نام کی لاج رکھ دیا. مسلمانوں کے اندر دو بڑے گروہ جڑے سن انہوں نے درمیان سلو کر کے اپنے نام کی لاج رکھ لی اس میں باب مسمى. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نام رکھنے والی پوچھا کی نام رکھنا کر کے میں بڑے نہ سوچے حرم نام کی طرف آپ نے فرمایا نام حرم نہیں رکھنا یہ نام بڑے کا نام حسن ہے یہ نام حسین رضی اللہ تعالی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کی طرح امن دے دائی سن امن دے علمبردار سن. اور یارو سارے عقل مند سیانے بیٹھے ہو اس کو بڑی امن کی کوئی دلیل ہے کہ میں جتوں آیا ہوں واپس جاؤں جی کیا کہ نہیں کیا بولتے نہیں یار کہنا نا کہ جتوں آیا ہے اتھے مینوں واپس جان دو اے امن کی سب تو بڑی دلیل ہے کہ میں جتوں آیا واپس جان میں لڑائی کرنا نہیں. بہرحال تیسری بات اتفاق ہو تیسری گل اتفاق ہو اور ایتھے دو روایات. پہلی بات ہے کہ تیسری بات سے اتفاق ہویا. دوسری بات ہے وہ کہہ رہے کہ سانو تینوں گلاں منظور نہیں. لیکن میں ایتھے وہی بات کراں گا جڑی میں شروع کیتی ہے اور ایتھے وہ بات ساری سمجھ آ جائے گی کہ ایک بندہ پنڈی ہوا ہے آنا اس نے گزرا ہے لیکن پنڈی بائی پاس تو حافظہ پاٹ ٹوٹ جاتا ہے پنڈی پٹیاں ٹوٹ جاتا ہے آنا اس نے گزرا والے سے. لیکن حضرت امام حسین آئے مکے تو کوفے کی طرف کوفے دے بیچ نہیں گئے بائی پاس کر کے کربلا کیوں پہنچے جڑا 33 کلومیٹر دمشق تو دور ہے. پتہ چلے اور تیسری شرط تے اتفاق ہو گیا سے عمر بن سعد اپنی نگرانی میں حضرت امام حسین کو دمشق کے روٹ تے لے کے جا رہے ہیں اور رستے دے اندر آسانی سمجھ آئی کہ کوئی بڑی آسان زبان ہے تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سمجھ دے دے مینوں بھی تے تانوں بھی. رستے دے اندر وہ مقام آ گیا جس کو کربلا کہتے ہیں اور دوپہر کے پہلے کا ٹائم ہے 10 محرم ہے. توجہ میرے 10 محرم سن 8 ہجری کا دن ہے. اگے اگے عمر بن سعد کی فوج جا رہی ہے پیچھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتیں بھی سن بچے بھی سن. ایک قافلہ بڑی سست رفتاری کے نال یہ بھی پیچھے پیچھے اور اس کو پیچھے وہ 60 بندے سن
جڑے مکیوں آئے لین واسطے گئے کوفے تو نے لیکن نال نالوں بھی آ رہے ہیں کوفی 60 پروگرام بنیا کہ دوپہر دا قیام اس جگہ تے کیتا جائے کیلولا کیتا جائے عمر بن سعد نے اپنی فوج دے خیمے لائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قافلے دے خیمے لگوائے دوپہر کا ٹائم ہے زور کی نماز پڑھ کے آرام شروع ہو گیا کیلولا شروع ہو گیا ادھروں اللہ سٹھا بندیاں دے دماغ دے اندر ایک بہت بڑی سازش جڑی ہے وہ جنم لیا شیطان دے اداکار بن گئے شیطان دے ہمراہی بن گئے یہ آپس دے اندر ایک مشورہ کر رہے ہیں کہہ لگے حسین کوفے کو چھوڑ کے ان دمشق کی طرف جا رہے ہیں کربلا دے روٹ دے ہوتے کہ حسین دمشق پہنچ گئے تے پھر ساڈی خیر کوئی نہیں کہ حسین دی ملاقات یزید دے نال ہو گئی فتح دے سمیت پھر اسی نہیں بچنا پھر ساڈے قتل دے اس نے آرڈر جاری کر دے رہے تے جنہ جنہ خط کلے نے خیر انہاں بھی کوئی نہیں ہونی انہاں پروگرام بنایا ہے کہ اس طرح دا کوئی کام کیتا جائے کہ حسین فتح سمیت ہی ختم ہو جائے یہ بہت بڑی سازش ہوئی جس نے تاریخ کا دارہ ہی ہوتا تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیتا اور دوپہر کا ٹائم ہے سارے آرام کر رہے ہیں عمر بن سعد کی فوج کافی ہے کہ پڑاؤ کیتا ہے ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں سمیت آرام کر رہے ہیں دوپہر تک کیلولا کر رہے ہیں اور ایک بات ذکر کرا دوپہر تک کیلولا کرنا میرے نبی کی سنت ہے آقا فرماتے ہیں شیطان کیلولا نہیں کرتا تے جڑے رحمان دے بندے نے او کیلولا کرتے نے فرمایا او رحمان دے بندے کیلولا کر رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے شیطان جاگے دے اور پروگرام تے سازش کی دی جا رہی ہے انہاں پروگرام میں بنایا خیمیاں نو اگ لائی خیمیاں نو جس ویلے اگ لگائی یک بار ہونا 60 بندیاں نے خیمیاں تے حملہ کر اور پھر جڑا بھی خیمے چوں باہر آیا وہ تیر تیز کرتے رہے ان قتل کرتے رہے شہید کرتے رہے ظالمہ نے اتنا بھی خیال نہ کیتا کہ 6 ماہ علی اصغر رضی اللہ تعالی حسین کا بیٹا 6 مہینے کتنی عمر پیاس کے نال حلق خشک باہر آئے کہنے لگے تو پانی دے دیو لیکن ادھر جواب نہیں آیا ادھر تیر آیا حلق لگ گیا بچے کی جان نکل گئی تیر کھچیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایسا خون کا فوارا نکلیا خون ایسا آواز وچ بلند کیتا کہنے لگے اللہ اپنے بندے حسین کو صبر دی توفیق عطا ظالمانہ طور تے ظالمانہ طریقے نال شہید کر دیتا گیا ایک بات ہے دوسری بات کی سی جڑی دوسری کتاباں دے اندر ایک بات موجود ہے کہ باقاعدہ صف بندی کی ہوئی باقاعدہ لڑائی ہوئی ایک ایک کر کے دو کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لشکر وچوں تلواراں لے کے میدان کربلا دے اندر انہاں کوفیاں دے نال شمر سنگھ جوشن دے فوجیاں دے نال یہ لڑائیاں جاری ہیں ایک ایک کر کے یہ اپنی فوج چوں نکلتے ہیں ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پروانے دے دیوانے نبی دے خاندان والے یہ جڑا بھی بندہ ادھروں نکلیا انہوں تیز کرتے جاندے ہیں ادھر شامی لشکری چوں آواز آئی اوے لوگوں تسی کلے کلے حسین دے لشکر دا مقابلہ نہیں کر سکتے حسین دے سواراں دا مقابلہ نہیں کر سکتے حسین دے بہادراں دا مقابلہ نہیں کر سکتے
کیونکہ یہ کس خاندان دے نے جس خاندان نبوت نال انہاں دا تعلق ہے، یہ اتنے چریتے بہادر ہیں، کلیاں کلیاں تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، یک بار انہاں تے حملہ کر کے انہاں کو ختم کرتے ہو۔ اولا میدان کربلا دے اندر انہاں کوفیاں نے انہاں شامیاں نے ظلم کی اور داستان رقم کی تھی کہ میرا خیال ہے زمین بھی روئی ہوئے گی آسمان بھی ہوئے، لیکن ایتھے ایک بات یہ بھی کرا دا اور افراد و تفریق دے ہر قسم دیا اونچ نیچ تو پاک بات کرا دا کہ میرے بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال 40 سوار سن تے 32 پیدل سن۔ 40 تے 32 کنے ہوندے نے؟ 72 بندے، لیکن نام کنہ دا لیا جاتا ہے؟ صرف 2 دن اور کربلا شہید کنے نے 72، لیکن 2-4 تو سوال کسے دا نام نہیں ذکر کیتا جاتا، کیوں؟ باقی شہید نہیں، اسی تے شہید ماننے باقی تسی مانتے ہو کہ نہیں؟ باقی پتہ کون سے شہید سن اور انہاں دا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس واسطے کہ کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے شہید حسینی لشکر دے وچوں جنہاں نے دین دی خاطر حضرت حسین دی عظمت دے شان دی خاطر اے جان آفرین دے حوالے کی تھی، سب تو پہلے شہید ابو بکر بن علی سن، ابو بکر بن علی سن رضی اللہ عنہ، اور دوسرے شہید عمر بن علی سن، تیسرے شہید عثمان بن علی سن، چوتھے شہید ابو بکر بن علی سی، پنجویں شہید عمر بن علی سی، اور چھٹے شہید عثمان بن حسین سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں تسی کہو گے یہ میدان کربلا ابو بکر عمر عثمان کتھوں آ گئے؟ آؤ ذرا تھوڑا جا پیچھے رہ کے جاوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر تک حضرت فاطمہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی تھی، آپ دنیا تو رخصت ہوئی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے دوسری شادی کی تھی، اور یہ سارے کی کتابیں کے بعد موجود نے امت کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس واسطے نہیں کرتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تسی ابو بکر عمر نو گالی دیندے ہو تے تہاڈیاں کتابیں جو ابو بکر عمر کتھوں آ گئے؟ آلے بیت کے اندر ابو بکر عمر کتھوں آ گئے نے؟ اور ایک گل ہے کہ میں تہاڈے کول کچھ نہیں ہے، بڑے پیار دے نال محبت دے نال، کسی دی دل زاری نہیں، کسی نال دشمنی ہوئے، توجہ میرے حال کسی نال دشمنی ہوئے، بیر ہوئے، کہ دشمن دے نامہ دے اپنے پتران دا نام رکھی دے، بولو تو صحیح 2-4 دن نہیں دی آواز آئی ہے، باقی پھر وہی ٹولا کر، اور دشمن دے نامہ دے اپنے بچیاں دا نام نہیں نہ رکھی دا۔ تھوڑے جو کسی نام رکھیا کدی اپنے بچے دا مودی رکھو گا نام، کیوں نہیں رکھ دے؟ ساڈا دشمن ہے، اصلی دشمن ہے، دشمن دے نام دے اپنے بچیاں دا نام کوئی نہیں رکھدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہے، لوگ مبارک باد دے واسطے آئے، علی مبارک ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے بیٹا دیتا کہنے کے خیر مبارک، نام کی رکھے ہے؟ حضرت علی کیا لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاج باج میں کیا کرو؟ کہنے کے میں اس بیٹے دا نام اپنے آقا اور مولا دے نام دے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا بیٹا ہویا، نام کی رکھیا محمد بن علی، پھر بیٹا پیدا ہویا، لوگ مبارک باد دے واسطے آئے، علی مبارک ہوئے، نام کی رکھے ہے؟ کہنے لگے کہ میں یہ سوچنا کہ کائنات کے اندر انبیاء تو بعد خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء تو بعد
کہنے لگے میں اس کا نام ابو بکر دے نام تے ابو بکر، اٹھاؤ سیرت کی کتاباں، اٹھاؤ سیرت علی، اٹھاؤ سیرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھاؤ تاریخ ابن کثیر، اٹھاؤ البدائع والنہایہ اور دیگر سیرت کی کتاباں، یہ باتاں موجود نہ ہو تو میں بولوں۔ پھر بیٹا پیدا ہوا علی مبارک ہے، نام کی رکھے ہے یعنی کہ ابو بکر تو بعد نام عمر ہی شادی ہے، میں اس بیٹے کا نام عمر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، پھر نام رکھیا، فرمایا عمر تو بعد اس بیٹے کا نام عثمان ہوا۔ حضرت حسن کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ بابا اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، نام کیا رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گئے علی پسند کرتا ہے کہ علی دے گھر جدو علی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے جا کے ابو بکر عمر دوڑتے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے، میں اس بیٹے کا نام ابو بکر، اپنے پتر کا نام ہی تے اپنے پوتے کا نام ہی ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن، پھر حضرت حسین کے گھر بیٹے ہوئے نام کی رکھے ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین۔ اور یارو جنہاں نال ویر ہوئے، جنہاں نال دشمنی ہوئے، انہاں دے ناماں دے نام نہیں رکھی گئے، اور بات ثابت ہوئی ایک کل بھی رہنما بینہ ہوندے عملی تصویر سن، آج بھی رہنما بینہ ہوندے عملی تصویر نے، انہاں جدائیاں پان والے اے ہوائی کسی دشمن نے اڑائی، انہاں جدائی رب دا قرآن کی اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میں آپس سے بڑا پیار کرنا ہے، بڑی محبت کرنا ہے، ٹائم نہیں ورنہ میں گراندہ اہل بیت کے اندر رشتہ داریاں کی سن، انہوں میں اگلے جمعے دے رکھنا کہ اہل بیت عظمت اہل بیت انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوئے گا، اور اس کے اندر یہ دسنا کہ 5 تن نہیں سن جے گنائیے تے کتے 30 افراد بنتے ہیں جنہاں دا تعلق اہل بیت ہے، سارے کاؤنٹ کریے گنیے 33-34 افراد بنتے ہیں، لیکن آج امت کے سامنے صرف چند ایک پیش کیتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مظلومیت کے نال میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا، اور شہید ہون تو پہلے بڑے بڑے لوگوں نے افسانے کھڑے نے من گڑھ پاتا کہ جدو میدان کربلا کے اندر 10 محرم سی فجر کے وقت ایک بی بی آئی برقع پوش بی بی، کون سا؟ بی بی زہرا رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر جھاڑو دے رہی ہیں، پوچھا گیا بی بی جھاڑو کیوں دے رہی ہے؟ آج میرے پتر میں شہید ہونا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کس پاس سے امت کو لگا دیتا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرے تھے، میں اپنی بات کو روک کے دوسری بات کرنا۔ آقا علیہ السلام ممبر کے خطبہ دے رہے ہیں، حدیث صحیح البخاری اندر، حدیثہ صحیح مسلم دے اندر، ترمذی ابو داؤد دے اندر، نسائی دے اندر موجود ہیں۔ آقا اپنے ممبر کے خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، آقا تقریر کر رہے ہیں، اور مسجد کے دروازے کو 2 چھوٹے شہزادے، ننھے ننھے شہزادے حضرت حسن تے حضرت حسین داخل ہو رہے ہیں۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ، کھڑے ہو کہو رضی اللہ تعالیٰ، داخل ہوئے اور لمبے لمبے جبے پائے تے حضرت حسن ٹک رہے ہیں، کبھی حضرت حسین ٹک رہے ہیں، کرتے قمیص لمبی ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن حسین مسجد کھچا کھچ پڑی ہے۔ آقا علیہ السلام کی نظر پہ گئی، دونوں شہزادیاں دے اندر ایک گر رہے، آقا نے خطبہ چھڑ دیتا،
خطبہ چھڑ دیتا، ممبر چھڑ دیتا، ممبر تو نیچے اترے، مجمع دے وچوں دی گزر دیا حضرت حسن نو بھی اٹھا لیا اپنے ایک کندھے تے، حضرت حسین کو دوسرے کندھے تے اٹھا لیا کے ممبر تے بٹھایا، سجے پاسے حضرت حسن بیٹھے نے، کھبے پاسے حضرت حسین بیٹھے نے، اور توجہ غیرت مند مسلمانوں، میرے آقا حضرت حسن و حسین دا ٹکنا برداشت نہیں کر سکے، میرے آقا کربلا کی سرزمین دے حسین دا کٹنا کیویں برداشت کر لے؟ حسین دی شہادت نو، حسین دے قتل نو میرے آقا کیویں برداشت کر سکتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، مظلومیت انتہا سی کہ انہاں پانی بھی بند کر دیتا، پانی بھی پین نہیں دیتا، اور آپ ظالمانہ طریقے کے شہید کر دیتا۔ اور شہادت تو پہلے جو میں بات کرنی چاہنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو پہلے جو یقین ہو گیا کہ انہاں ہن سانو چھوڑنا نہیں، انہاں ہن سانو ختم کر دینا ہے، خیمے دے اندر آئے تے آ کے اپنی ہمشیرہ زینب نو ملے، اپنی بیٹی سکینہ نو ملے، اور اپنی اہل بیت دیاں عورتاں نو آپ نے تلقین کی تھی، آپ نے درس نواز کیتا، اے بیٹیوں اللہ دیوں بندیوں، میری شہادت دے اتے بین نہیں پانا، میری شہادت دے ماتم نہیں کرنا، کیونکہ ماتم کرتے نے او کرتے نے جڑے جھوٹے بول اسی تے سچے۔ ماتم کون کرتا ہے؟ جڑے جھوٹے بول، ہر رون والا سچا نہیں ہوتا۔ آج تو تھوڑا جا پیچھے جاؤ، ہم کئی ہزار سال پہلے آیا سی نا ایک ٹولا رو رہے نے، آگے آتے نے وہ جاؤ آباؤ میں شائی ابکون، رات دا ویلا ہے، عشاء دے وقت پہنچے نا اپنے گھر دے اندر، روئی جا رہے نے، سر تے باواں رکھیاں نے، یا یوسف یا یوسف یا یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے آ کے کہندے کی نے وجاؤ علی قمیصی بدم کاذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ آگے ساری جڑی بنائی ہوئی ہسٹری کہانی جڑی سی وہ سامنے رکھی تے نال قمیص بھی سامنے رکھیا، جنوں جھوٹا کھولنا ہے وجاؤ اباؤ میرا، اے سارے روندے پہلے آہو زاریاں دے ماتم کرتے پہلے، ابا جی اسی سبقت لین لگ پے، اسی ایک دوسرے نال کھیلنے لگ پے، تے یوسف نو سامان دے کول بٹھایا، ایک بیڑیاں آیا انہیں آ کے سارا یوسف ہی کھا لیا، اے تمیز بچی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت سچے سن تے پسرائے پدرا برادران یوسف جھوٹے سن، جھوٹا خون لایا، ایسا قمیض نو پلٹتے پڑتے نے، کہندے بیڑیاں کہو جیاں سی کہ جن نے میرے یوسف دیاں ہڈیاں بھی کھا لیا، میرے یوسف نو سارا کھا لیا ہے، اور اس لیے قمیض نو پٹیا ہی نہیں، قمیض نو پھاڑیا ہی نہیں۔ اے تے اس طرح لگدا ہے اے بیڑیاں تے کسے یونیورسٹی دا پڑھیا ہے، اے تے کسے کالج دا پڑھیا ہے، اے تے کسے مدرسے دا فارغ التحصیل ہے، اے آیا ہوئے گا انہیں آ کے یوسف دا قمیض لایا ہوئے گا، پھر یوسف نو کھاتا ہوئے گا، پھر خون لا کے تہانوں دے دیتا ہوئے گا۔ اے کہانی نوالا جاتا، اے کہانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع تے کیڑی گل کہی جڑی حضرت حسین نے خیمے وچ اپنی عورتاں نوں کہی، فصبر جمیل فصبر جمیل، جڑے سچے نے وہ صبر کرتے نے، جھوٹے ہمیشہ بولو نہیں پرچا کٹ دے میرے تے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جڑے سچے نے وہ
صبر کرتے ہیں دکھ دے ویلے مصیبت دے ویلے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میری بیٹی سکینہ، اے میری ہمشیرہ زینب، غم دے ویلے دکھ دے ویلے میری شہادت دے موقع دے تسی اپنے بال نہیں کھولنے، نوکہ خانی نہیں کرنی، ماتم نہیں کرنا، اپنے آپ کو جناب اس سر دے ہوتے مٹیاں نہیں ڈالنیاں، اپنے سر دے کوڑا نہیں سڑنا، اپنے آپ کو عزیزہ نہیں دینیاں، اس ساری نصیحتاں تے مسیحتاں کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت جیسے عظیم مرتبے دے فائد ہو گئے۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ کیسیاں شہادتاں نے، شہادتاں تے اور بھی دنیا تے بڑیاں ہوئیاں، کیسیاں شہادتاں نے، ادھر بھائیاں دیاں لاشاں پیاں نے، ادھر پتراں دیاں لاشاں پیاں نے، ادھر کزناں دیاں لاشاں پیاں نے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، ثابت قدمی دا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے جنہ حسین کی گستاخی کی تھی، آل بیت کی گستاخی کی تھی، ظلم کی انتہا کی تھی، اٹھائیے حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر دے حوالے نال کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ظلم و ستم دی انتہا کی تھی، اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیڑا جیڑا حسین دے قتل اندر شریک سی وہ بندہ یا تے پاگل ہو گیا سی یا قتل ہو گیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب نے مختار سقفی نو کلیا انہاں واسطے عذاب بنا کے، اور اس بندے نے چن چن کے قتل کیتے کہ جڑے حسین دے قتل دے اندر بل واسطہ یا بلا واسطہ شریک سن۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد اور یہ ساتھیاں دے سر کٹے کوفے کی جامع مسجد کے اندر لے آندے گئے، اور جس وقت انہاں دے سر پہلے سنو حسین دے گستاخاں دا انجام کی ہویا، رب نے دنیا تے دکھا، لوگ کھڑے نے، شور مچ گیا، آ گیا آ گیا آ گیا، ایک سب آ رہا بہت بڑا ناگ آ رہا اور سیدھا عبید اللہ ابن زیاد دے سر تے آیا، منہ تھنی اندر داخل ہویا، نک تھنی باہر نکلیا، اور یہ جسم تے تین والی ڈنگ ماردا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان فرار ہو جاتا ہے۔ رب نے دس دیتا کہ جڑا حسین کا گستاخ ہوئے گا دنیا میں انہیں سزا ملے گی، اور جس جس نے جو بھی قتل کے اندر شریک ہویا بڑی بری موت مریا، بڑی غلط موت مریا، یا پاگل ہویا یا قتل ہو گیا۔ میرے بھائیو مظلومیت کی انتہا سی، جنہ قتل کیتا انہاں دے نام مٹ گئے، اور جڑے شہید ہو گئے نام آج بھی باقی ہے، نام آج بھی باقی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جنہیں اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جائے انہاں نے کبھی بھی مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اسی شعور میں رکھ دے۔ اور دوسری جگہ نے فرمایا وہ اللہ کے رستے اندر شہید ہو جاندے ہیں، فرمایا وہ زندہ جوید ہو جاندے ہیں، اللہ دے ہاں رزق پاندے ہیں، فرمایا انہاں نے مردہ نہ کہو۔ میرے بھائیو سانو تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو آپ کی زندگی دے اینا کٹھن لمحات تو یہی درس ملتا ہے کہ دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے، مصیبت کتنی بڑی ہے کہ اہل ایمان نے، مومن نے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر
حسین کی سیرت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا